بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم آپ کو اسلامی واقعات اور مختلف وہ واقعات آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ وہ بیان کرنے لگے۔ اما عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ والدہ نے 7 دن دودھ پلایا، 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ نے جب آپ کو دودھ پلایا اور آپ کی دیکھ بھال کی، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو سویبہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز سویبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں تھی، یہ ملاقات کے لیے آئیں، دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی یہ والدہ آپ کے پاس آئی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا کر ان پر بٹھایا۔ قریب آیا تو اپنے سر سے وہ چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی باتیں سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرمائیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ قبول کیا تھا کہ نہیں، وہ اپنے پرانے مذہب پر تھیں یا نہیں۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خدمت میں حاضر ہوئی۔ ماں کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شریک تھی۔ پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی، رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ بعد میں یہ آپ کی رضائی بہن اسلام لے آئی۔ اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کے عوض رہا کیا گیا۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و کتابت کرتے رہے۔ یہ کافروں کا جو ایک شاعر تھا سہیل بن عمر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برے الفاظ کہا کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہا کرتا تھا۔ جنگ بدر میں جب یہ گرفتار ہوا تو سہیل بن عمر کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز دی کہ میں اس کے 2 نچلے دان نکال دیتا ہوں، اس کے بعد شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے عذاب بگاڑ دوں تو اللہ تعالیٰ میرے عذاب بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمر نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اسے پوچھا گیا کیوں؟ سہیل بن عمر نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو اسی وقت رہا کر دیا۔ یہاں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سہیل بن عمر شاعر بھی تھا اور گستاخ رسول بھی تھا، لیکن رحمت اللہ عالمین کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر اس کے 2 دانت توڑ دیں۔ یہ ہے شریعت۔ اسی طرح غزوہ خندق کا واقعہ دیکھیے۔ عمر بن عبدود مشرک بھی تھا، ظالم بھی تھا اور کفار کی طرف سے مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ جنگ کے دوران عمر بن عبدود مارا گیا، اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ کفار اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان ان پر تیر کی بارش نہ کر سکے۔
کفار نے اپنا سفیر بھجوایا، سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مردہ فروش نہیں ہوں، ہم لاشوں کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ کفار کو عمر بن عبدود کی لاش اٹھانے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اسی طرح جب غزوہ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے، تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال کی آنکھ لگ گئی، سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم اذان دو۔ اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا جب تم نماز بھول جاؤ پھر جس وقت یاد ہے اسی وقت پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان سوتے ہوئے نماز بھول جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس پر اتنا گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ اٹھنے کے بعد اپنی نماز کو پوری کر سکتا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بھی قول ہے کہ 3 شخص جو ہیں وہ شریعت کے حکم میں نہیں آتے، اس میں سے ایک بچہ ہے کہ جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا، اسی طرح ایک غلام ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ جب تم سو رہے ہوتے ہو تو تب تم پر سوتے ہوئے انسان پر جو ہے وہ کوئی فرائض کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن جب وہ اٹھ جائے تو اس کو مکمل فرائض کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان سفر کر رہے تھے، کفار جنگ بدر کے لیے مکہ سے نکلے۔ کفار نے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کہاں جا رہے؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا مدینہ۔ کفار نے ان سے کہا اگر آپ وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے وعدہ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مجاہدین کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس تعداد میں لوگ بہت کم تھے، جانوروں کو بھی اور ہتھیاروں کی بھی ضرورت تھی۔ لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدے کے بارے میں صحابہ کو علم ہوا تو ان کو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا کہ ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح نجران کے عیسائیوں کا جو رکنی وفد مدینہ میں آیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ بھی مدینہ میں رہا یہ مسجد نبوی میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا رہا۔ ایک مسلمان نے کسی اہل کتاب کو قتل کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خلاف فیصلہ دیا اور یہ مسلمان قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابو سفیان سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت اللہ عالمین نے جب یہ سنا تو ناراض ہو گئے، ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس کے سپرد کیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی کا دن نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ اسی طرح ایک بار مدینہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ سے جتنی بھی رقم جمع ہوئی تھی، خوراک، کپڑے، یہ سارے کا سارا سامان مکہ میں بھجوا دیا گیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایات کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینہ کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بیعت چھیڑ دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت میں بلند ہیں، یہ حضرت موسیٰ۔ یہ معاملہ جب بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے فرماتے آپ لوگ اس بیعت سے پرہیز کیا کریں۔ ثمامہ بن اسال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، یہ گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نیا لباس پہنا، واپس آیا اور دوبارہ دست مبارک پر بیعت کر لی۔ اسی طرح
अबुल आस बिन रबी रहमतुल्लाह अलैहिन के दामाद थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब इनके अक़द में थी। ये काफिर थे। ये तिजारती काफ़िले के साथ शाम से वापस मक्का में जा रहे थे। मुसलमानों ने काफ़िले का माल छीन लिया। ये फ़रार होकर मदीना में चले आए और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में पनाह ली। साहबजादी मशवरे के लिए बारगाह रिसालत में पेश होकर आई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल आस की रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो, अगरचे वो काफिर भी हैं, मगर वो तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अबुल आस अपना माल वापस लेने आया है। माल छीनने वालों को बुलाया और फरमाया गया, ये माल गनीमत है और तुम इसके हकदार हो, लेकिन अगर तुम मेहरबानी करके अबुल आस का माल वापस कर दोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें इसका अजर देगा। तो सहाबा कराम ने फ़ौरन माल वापस कर दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कबूल इस्लाम की वजह से मुशरिक खाविंद के लिए हलाल नहीं थी, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दामाद को साहबजादी के घर से नहीं निकाला। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ज़िंदगी का मुश्किल तरीन आपका कौन सा दिन था? तो आपने फरमाया, वो दिन जब मैं ताइफ में गया और अबद या लैल ने शहर के बच्चे जमा करके मुझ पर पत्थर बरसाए। मैं उस दिन की सख्ती नहीं भूल सकता। अबद या लैल ताइफ का सरदार था। उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया था कि अल्लाह ताला की रहमत भी जलाल में आ गई थी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और अर्ज़ किया था, अगर आप इजाज़त दें तो हम इस पूरे शहर को दो पहाड़ों के दरमियान पीस दें। ये सीरत का उस नौयत का वाहिद वाक़या था कि जिब्रील अमीन ने गुस्ताखी रसूल पर किसी बस्ती को तबाह करने की पेशकश की हो, और अबद या लैल उस जुल्म की वजह था। अबद या लैल एक बार ताइफ के लोगों का वफ़द लेकर मदीना मुनव्वरा में आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में उसका खैमा लगाया और अबद या लैल जितने दिन भी मदीना में रहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज़ नमाज इशा के बाद उसके पास जाते, उसका हाल अहवाल पूछते, उसके साथ गुफ्तगू करते और उसकी दिलजोई करते। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक, ये सबसे बड़ा मुनाफिक था। ये जब फौत हुआ तो इसकी तदफीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक भी दिया, इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और ये भी फरमाया कि मेरी 70 दुआओं से अगर इसकी मग़फ़रत हो सकती है तो 70 मरतबा से ज़्यादा मैं इसके लिए दुआ करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबद वला तक़ुम अला कब्री, कि आप किसी भी मुशरिक की कब्र पर खड़े ना होइए और ना ही उनके लिए दुआ कीजिए। और अल्लाह ने यह भी फरमाया था, इन तस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रा, अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे तो आप चाहे 70 मरतबा से ज़्यादा 70 बार से ज़्यादा मरतबा भी अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो किसी की माफ़ी कबूल नहीं की जाएगी। इसी तरह एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमा दे। आपने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। वो बार बार पूछता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार उससे यही कहा कि गुस्सा ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार उसे एक ही नसीहत की। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक जगह में आता है कि पैगम्बर अल्लाह की बड़ी रहमत हैं, आप लोगों के लिए बड़े नरम मिजाज वाक़े हुए हैं, आप तनख़ू और संगदिल होते तो ये सब आपके गिर्द पेश अगर आप तनख़ू और संगदिल होते तो ये सब आपके गिर्द पेश से छट जाते, और लेकिन आप लोग ऐसे नहीं थे। तो ये थे दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते जुलते कुछ वाक़यात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सहाबा कराम, मुख्तलिफ़ ऐसे कुफ़ार मुशरिकीन जो कि मुसलमान नहीं थे, उनके साथ कैसा सलूक किया। हुस्न सलूक की ऐसी मिसालें कायम की हैं कि रहती दुनिया तक इंसान तो इंसान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के लिए भी ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं कि वो भी आपके सामने सजदा करते थे। तो दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आई है तो इसे मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो के आने तक अपने दोस्तों का और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।